اگر آپ بیٹیوں کی ماں ہیں 1 2 3 4 میری طرح تو یہ چینل آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرے گا، تو آپ بالکل صحیح چینل پہ آئی ہوں، کیونکہ اس چینل پہ میں آپ کے ساتھ اپنی لائف سٹوری، اپنی لو سٹوری، اپنے زندگی کے تجربات سب کچھ شیئر کروں گی، کیونکہ میں خود 4 بیٹیوں کی ماں ہوں اور میں نے بہت سفر کیا اور ابھی بھی میں کر رہی ہوں، اور جس کے بارے میں نے تفصیل سے اب آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتانا شروع کر دیا۔ ایک ہی ویڈیو میں سب کچھ نہیں بتا سکتی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور جو ہے پھر اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس سننے کے لیے، اور میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ میں اپنی آنے والی بیٹیوں کو، ان کی ماؤں کو کچھ گائیڈ کر سکوں کہ زندگی میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹیوں کے نصیب ہم خود لکھ نہیں سکتے، لیکن کم از کم انہیں برائی سے بچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ برا ہو جائے اس کے بارے میں انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اس دنیا میں وہ بچیاں اگر یہ چینل دیکھیں گی تو مجھے اپنی ماں سمجھ کے ان باتوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میری ساری بہنیں بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ مجھے اچھے کمنٹ کرنے والی بھی ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، اور مجھے برے کمنٹس کرنے والی بھی مجھے خوش اور آباد رہیں، کیونکہ جو برے کمنٹس کر رہی ہیں وہ اصل حقیقت کچھ بھی نہیں جانتی، اور میری بہنوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں، میرا بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے نا ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور ساری جٹھانیوں کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری جٹھانیاں ہی غلط ہوتی ہیں، کیونکہ میں خود جٹھانی بھی ہوں، دیورانی بھی ہوں، اور میں نے کیوں اتنا کچھ سہا ہے، کیونکہ میں نے 3 ایج میں میری شادی ہو گئی تھی، 16-17 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تھی، اور پوری زندگی اپنی ماں کو بھی یہ سب کچھ برداشت کرتے میں نے دیکھا، اور میری ماں نے مجھے یہی سکھایا کہ تم نے بھی برداشت ہی کرنا ہے۔ تو جب بندہ اتنا برداشت کرتا ہو، اتنا خاموش رہتا ہو، اتنا سنتا ہو، تو اس نے کہیں تو اپنی جو ہے نا نکالنی ہوتی ہے بھڑاس نا۔ تو میں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو اپنی بہنیں سمجھ کر اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جس طرح میری پوری زندگی ٹینشن میں گزری ہے، اس طرح اور کسی میری بچی کی، میری بہن کی زندگی ٹینشن میں نہ گزرے، خود کو ہوشیار بنائیں، ڈرے نہ، سہمی نہ رہیں۔ میں ڈری ڈری سہمی رہتی تھی، اور میں نے اتنا کچھ بھگتا ہے کہ میں ایک ایک بات آج تک یاد رکھی ہوئی ہے، میں بالکل نہیں بھول سکتی ہوں، وہ مجھے بھولنے دیتی ہی نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہوگا کہ میرا پہلا گفٹ میری ہسبینڈ نے جو مجھے دیا وہ میری جٹھانی لے لیا۔ اب آپ خود سوچیں، جب ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے ایک تحفہ لائے اور آگے سے اپنی جٹھانی جو ہے وہ، یا نند یا دیورانی کوئی بھی یہ ہو سکتی ہیں، اپنی چالاکی اور اپنی شطرائی سے جو ہے نا وہ اسے اپنے قبضے میں کر لے، تو پوری زندگی کے لیے وہ بھولتا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ آج بہت زیادہ بھپس ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اندر مجھ سے نہیں اب پکایا جاتا کھانا، نا میرا دم گھٹنے لگتا ہے، تو میں نے یہاں باہر اپنے نا ٹی وی لاؤنج کے باہر، یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا ایریا ہے نا، برانڈا سا بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ میں بیٹھ کے میں نے یہیں پہ پھر چولہے اپنے ہسبینڈ سے سیٹ کروا لیے، اور پرانے چولہے تھے انہیں میں نے باہر رکھ لیا، تو یہاں پہ میں پھر ساری چیزیں اٹھا کے لاتی ہوں پہلے، پھر یہاں پکاتی ہوں، اس کے بعد اندر جاتی ہوں۔ تو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنا ولاگ۔ دیکھیں، بہت ساری بہنوں نے کہا ہے کہ آپ جٹھانی کی تنگ کی ہوئی ہیں، بہت ساری نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی جٹھانی سے جلتی ہیں۔ دیکھیں میری بہن، جلتا تو وہ ہے نا جس کی زندگی میں کوئی سکون ہو، کوئی خوشی ہو، جسے جلنے سے پہلے ہی مار ڈالا جائے، اس نے کیا جلنا ہے۔ اور میری ڈکشنری میں تو جلنے کا لفظ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے خود کو بھی خوبصورتی دی، میرے بچوں کو بھی خوبصورتی دی، صحت مند بچے دیے مجھے، اور ہسبینڈ جس طرح بھی ہے میری خاطر، اگر وہ کسی کو عزت دینے کی خاطر بات نہیں کرتے، ان کے ادب لحاظ کرتے ہیں، تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ صرف اس بات کا دکھ ہے کہ جو ہے نا لوگ کس طرح فائدہ میرا اٹھا رہے ہیں، اور کس طرح انہوں نے میرے شوہر کا فائدہ اٹھایا، اور آج جو ہے نا اتنا انہوں نے مجھے ستایا ہے کہ ابھی تک بھی نہ تو وہ پہلے والے زخم ختم ہوئے، اور نہ ہی وہ نئے زخموں کو ختم ہونے دے رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا ملتا ہے ایسے لوگوں کو ایسا کچھ کر کے، یا میری جٹھانی کو کیوں اتنا سکون ملتا ہے مجھے تنگ کر کے۔ میں خود کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں نے اس کی پتہ نہیں کیا گناہ میں نے کر دیا اس کا، حالانکہ میری جٹھانی سگی میری کزن ہے، اس نے اپنی گود میں مجھے اٹھایا، کھلایا، اور پھر بھی اس نے جو ہے نا میرے ساتھ یہ کام کیے۔ اچھا، میرا پہلا گفٹ میرے ہسبینڈ کیا لائے تھے؟ ہم لوگ رہتے تھے جی پہلے پرانے گھر میں، پرانے گھر کی ویڈیو میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چھوٹا سا گھر تھا، ایک کمرہ میرے پاس تھا، ایک میری جٹھانی کے پاس تھا، ایک جو ڈرائنگ روم تھی، بیٹھک تھی، وہ میرے دیور کے پاس تھی، اور کچن جو تھا اس میں چھوٹا سا تھا، باہر برانڈا سا بنا ہوا تھا، اس میں ہم نے ضرورت کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ میری ساس سسر جو ہیں وہ چھت پہ سویا کرتے تھے جب ہماری شادیاں ہو گئی، وہ بھی کافی مشکل وقت تھا ہمارے لیے وہ، لیکن اس وقت میں نا غربت بھی تھی، اور میری جٹھانی صاحبہ جو ہے وہ، میں بھی کوئی امیر گھرانے سے نہیں آئی ہوئی تھی، میرے ابو بھی کافی غریب تھے، اور میری جٹھانی بھی کافی غریب گھرانے سے آئی ہوئی تھی، تو بس شادی کے بعد پہلے 1 سال میں وہ بڑی تھی ایج میں مجھ سے، اس لیے اس نے جو ہے نا کافی
میرے ساتھ اس کے ساتھ سب کا بہت پیار اچھا رویہ تھا، سب اسے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اچانک جب میں آئی اور میرے ساتھ ان سب کا گھر والوں کا اچھا رویہ ہونے لگا، سب مجھ سے پیار کرنے لگے، تو یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوئی، اور اس چکر میں اس نے جو ہے نا میرے ساتھ گیمز کھیلنا شروع کر دی۔ وہ مجھے اپنی انگلیوں پہ نچاتی رہی، کیونکہ وہ مجھے جو مشورہ دیتی تھی میں اسی پہ عمل کر لیتی تھی، اسے بڑا سمجھ کے کہ وہ بڑی ہے، ٹھیک ہے، جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے۔ اور اس کے الٹ میرے ساتھ ہوتا تھا کہ جو باتیں وہ کہتی تھی میں کرتی تھی، تو وہ جو ہے نا اس کا الٹ کر کے میری ساس سسر کے سامنے پیش کرتی تھی، میرے شوہر کے سامنے پیش کرتی تھی، اور جب میں جو ہے نا اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کرتی تو مجھے پہلے ہی علیحدہ چپ کرا دیتی، کہا جاتا کہ آپ نے کسی کوئی بات نہیں کرنی، اچھا چھوڑو، ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم بہنیں ہیں، ہم دوست ہیں، بس مطلب ذبح بھی کرتی تھی تو پیار سے کرتی تھی۔ اور میرا گفٹ پہلا اس نے کیا مجھ سے چھین لیا۔ میں جب شادی کے بعد نا میری جب شادی ہوئی تو میرا کوئی اتنا خاص جہیز نہیں تھا، گنی چنی ہوئی چیزیں تھیں، تو اس سامان میں نا میرا کوئی الیکٹرانک کا سامان نہیں تھا، کیونکہ 1906 میں میری شادی ہوئی تھی، 1905 میں، اور میرے ابو کافی غریب تھے اس وقت، کچھ انہوں نے اتنا خاص مجھے جہیز نہیں دیا تھا، ضرورت کے برتن اور 2 صندوق تھے، اور میرے نانیال والوں نے مجھے 4 کرسیاں اور ایک ٹیبل دیا، چھوٹے ماموں نے، بڑے ماموں نے مجھے جو ہے ایک ڈریسنگ ٹیبل دیا تھا جس کے نیچے برتنوں والی الماری اور اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، ایک وہ دے دیا تھا مجھے، اور سسرال میں یہ میری پھوپھو تھیں تو انہوں نے مجھے ایک بیڈ دیا تھا، سنگل بیڈ، اس کے اوپر بھی کوئی گدا نہیں تھا، نہ ہی اس کے سائڈ ٹیبل تھے، اس کے اوپر ہم نے سمپل یہ جو چارپائی پہ ڈالی جاتی ہیں نا روئی والی تلائیاں، وہ ڈالی ہوئی تھی۔ اچھا جی، وہ سامان تھا۔ تو شادی کے بعد جب 1 سال تک میری جو جیٹھانی ہے اس کو میرے سسر نے ٹی وی بھی لا کے دی ہوئی تھی، اس کے کمرے میں ٹی وی بھی تھی، تو ہم لوگ رات کو سارے مل کے اکٹھے اسی کے کمرے میں ہم لوگ ٹی وی دیکھا کرتے تھے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ذرا تنگ کرتی تھی، شام کو مجھے اسے سلانا ہوتا تھا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے خواہش کی، میں نے کہا میں پہلے اس کے روم میں جا کے بیٹھی رہتی تھی، ٹی وی دیکھا کرتی تھی، لیکن اب مجھے میری چھوٹی جو ہے نا وہ نہیں دیکھنے دیتی، کیونکہ میں اس کے کمرے میں اگر بیٹھوں تو اس نے بھی اس کے بچے اپنے بھی ہیں، تو وہ بھی تھوڑے سے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دونوں کے کمروں میں صرف ایک بیڈ ہی رکھنے کی گنجائش تھی، اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کمرے تھے۔ مشکل سے ہم نے بڑے ہی سائڈوں میں پیٹیاں، ان کے اوپر صندوق رکھ کے، اور ہم نے بڑی عجیب مشکلوں سے ہم نے سیٹنگ کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں وہاں زیادہ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتی، تو آپ مجھے الگ سے ٹی وی لا دیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ٹی وی میں لا دوں گا۔ میرے ہسبینڈ نے اپنی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، کمیٹی نکلی تو اس وقت مجھے یاد ہے یہ سونی کا بڑا ٹی وی جو ہوتا ہے نا، بڑے سائز کا ٹی وی، وہ آیا تھا 35,000 روپے کا۔ اس ٹائم 35,000 بہت بڑی چیز تھی، اور میرے ہسبینڈ جب وہ گفٹ لے کے آئے اس دن نا میں اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ میں آج تمہارے لیے کوئی گفٹ لے کے آؤں گا، تو مجھے پتا تھا وہ ٹی وی لائیں گے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ میں اپنی امی کے گھر چلی گئی، وہیں پہ تھی، شام کے وقت میں جو ہے لیٹ واپس آئی، رات کے وقت میرے ہسبینڈ نے میرے طرف گئے، مجھے گھر لے کے آئے، کہتے ہیں آؤ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ جب میں گھر واپس لوٹی ہوں تو آ کے میں نے کیا دیکھا ہے کہ میرے کمرے میں چھوٹی ٹی وی پڑی ہوئی ہے، اور میری جو بڑی ٹی وی میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں وہ میری ساس نے اٹھا کے اور میری جیٹھانی کو دے دی کہ اسے تم رکھ لو۔ تو جب مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ میرے لیے یہ ٹی وی لے کے آئے ہیں، یہ دکان سے اٹھا کے چھوٹی والی، اور چھوٹی بڑی سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ نئی ٹی وی لا رہے ہیں، تو یہ نئی تو نہیں ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں اچھا تم نے ٹی وی دیکھنی ہے نا، کوئی بات نہیں یہی دیکھ لو۔ میں نے کہا نہیں، دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ میرے لیے سرپرائز لائے تھے تو وہ میرے پاس رہنے دیتے، مجھے کم سے کم دیکھنے تو دیتے نا پہلے ہی اٹھا کے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ تھوڑے سے ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور پھر اپنی امی سے بات کی تو ان کی امی نے ایک بار ہی انہیں اونچی آواز میں سنائی کہ نہیں یہ بڑی ہے، بڑی کا زیادہ بڑی چیزوں پر حق ہوتا ہے، تو یہ بڑی کو ہی دینی ہے، تو اگر تم لوگ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے میں اسے بھی لے لیتی ہوں، تو میں ڈرائنگ روم میں رکھ دوں گی، اس کے کمرے میں، حالانکہ میں سکی بھتیجی تھی، تو اس کے پاس اگر چھوٹی ٹی وی ہے تو اس کے پاس بھی چھوٹی ہوگی، اور بڑی والی جو ہے وہ میرے بیٹے کے پاس ہوگی، میں وہاں رکھ دوں گی۔ میں خاموش ہو گئی، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے لڑائی کرنے کا، اور چپ کر جاؤ، ٹھیک ہے تم نے ٹی وی دیکھنی ہے تو یہی استعمال کرو، گھر میں ہی ہے نا، گھر سے باہر تو نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ میں کافی میرا موڈ خراب ہوا، رونے لگ پڑی ساری رات کی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا۔ تو ایک شوہر نے گفٹ لایا اور وہ بھی جو ہے نا چلاکی سے لے لیا گیا۔ اچھا جی، آگے اس ٹی وی کا قصہ سنیے۔ پھر ہم لوگ اکٹھے جتنے سال رہے ہیں، وہ ٹی وی جو ہے نا اس پرانے گھر میں ہم لوگ 6-7 سال ہم لوگ رہے، اور 7 سال وہ ٹی وی جو ہے بڑے کمرے میں ان کی ڈرائنگ روم میں ہی رہی میرے دیور کے پاس۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ جو چیز بھی لاتے تھے وہی میری ساس اور میری جو ہے نا یہ جیٹھانی صاحبہ، یہ میری ساس کو کہہ دیتی تھی کہ اس کے کمرے میں نہیں جانی چاہیے، آپ باہر ہی رکھو، یہ جوائنٹ فیملی میں ہے، اور جو چیزیں بن رہی ہیں وہ اکٹھی بن رہی ہیں تو باہر ہی ہونی چاہیے، دوسرے ڈرائنگ روم میں ہونی چاہیے، تو میری چیزیں بھی تو ڈرائنگ روم میں پڑی ہیں، تو آپ وہاں پہ اس کی بھی چیزیں ہونی چاہیے، جو چیزیں اس کا شوہر لائے گا آپ ڈرائنگ روم میں رکھنا۔ تو میرے ہسبینڈ سے چیزیں منگوائی جاتی تھیں کہ آپ یہ لے آؤ، یہ وہ جو
भी लाते थे वो ड्राइंग रूम में रखी जाती। लेकिन जब 8 साल के बाद हमारा नया घर तामीर हुआ, हम लोग नए घर में यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे आते ही क्या किया कि मेरी जेठानी साहिबा ने जितना सामान उस घर में बना हुआ था सारा उसने अपने पोर्शन में रख लिया, और मेरे पोर्शन में सिर्फ मेरे जहेज़ के एक बेड था टूटा हुआ पुराना सा, और एक पेटी और 2 संदूक थे मेरे पास, और 4 कुर्सियाँ थी। तो और सेटअप में भी क्या किया गया कि 2 सेट तैयार किए हुए थे। एक सेट में 3 कमरे हैं, दूसरे सेट में भी 3 कमरे हैं, दोनों में 2-2 बाथरूम हैं। तो फैसला इन्होंने ये किया कि जी ये 3 भाई हैं, 2 सेट तैयार किए गए हैं, तो इन तीनों को बाँट के रहना पड़ेगा। तीनों भाइयों के पास 2-2 कमरे होंगे। हम तीनों को, मेरी देवरानी को भी 2 कमरे दिए गए जो नई आई है, मुझे भी 2 दिए गए, और जेठानी साहिबा को भी 2 दिए गए। और बाथरूम मेरे पास भी एक थी, मेरी देवरानी के पास भी, जो मुझसे छोटी है मेरी देवरानी, उसके पास भी एक है, लेकिन मेरी जेठानी साहिबा के पास 2 बाथरूम थे, उसे 2 बाथरूम दिए गए। उसने खुद 2 लिए, और बाकी जो घर में सामान था, फ्रिज वगैरह, बर्तन जितने थे उस घर में, मैं अपने जो है ना अपने जहेज़ के बर्तन दिए गए, वो मैं अपने जहेज़ के बर्तन ही अपने किचन में मैंने सजाए। वो भी मेरी सास ने ज़बरदस्ती किचन में मुझे रखवाए। अपना सामान, मेरी सास का भला, वो अपना सारा सामान मेरे पोर्शन में ले आई थी कि मैं ये आपके पास रखूँगी। जब मेरे पोर्शन में पड़ा रहा तो अचानक से मेरी लालच इंसान का ख़त्म नहीं होता ना, तो उस टीवी को उठा के इन्होंने यहाँ इस नए घर में भी ड्राइंग रूम में रख दिया। जब वो ड्राइंग रूम में उन्होंने रखा तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे भी ड्राइंग रूम में था, यहाँ पे भी है, लेकिन बाकी सामान तो उन्होंने अपने हाल में रख लिया है ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चुप करो, गुज़ारा करो, हम जॉइंट फैमिली में हैं तो ऐसा ही होना है, और चीज़ें हम साथ-साथ ले लेंगे, तो ये होगा वो होगा। मुझे ख्वाब दिखाया, मैं खामोश हो गई। अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद मैं जब भी ना इसने आहिस्ता-आहिस्ता, मेरी जेठानी ने अपनी चालाकियाँ शुरू कर दी इस घर में आके, कि मेरी सास के बर्तन जो मेरे पास पड़े हुए थे, मैं जब भी अपने मैके जाती पीछे से कोई ना कोई बर्तन उठा के वो ले जाती अपने पोर्शन में ना। तो मैं अगर बात करती तो कहती ये कौन सा तुम्हारे हैं, मेरी सास के हैं, और सास साहिबा जो हैं वो भी उसके डर की वजह से, उसे भी उसने डराया ही हुआ था। वो नहीं बोलती थी आगे से ना, वो भी कहती हैं अच्छा ठीक है रहने दो उसके पास। और फिर एक दिन जब मैं अपनी अम्मी के घर गई हूँ, वापस लौटी हूँ, तो टीवी जो ड्राइंग रूम में पड़ा था वहाँ पे भी नहीं था। तो मैंने बात की वापस आके, मैंने कहा ये टीवी यहाँ से कहाँ गया है? तो मेरी जेठानी कहती है कि वो मैं ले गई हूँ अपने कमरे में और वहीं पे रखूँगी। और वो शर्मिंदा भी मुझसे थी, उसकी नज़रें भी वो मुझसे चुरा रही थी, और इतनी अकड़ के मुझे कह रही थी कि हाँ वो मैंने अपने पास रख लिया है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आपने तो कहा था कि जितना सामान बनेगा इकट्ठे बनेगा जॉइंट फैमिली में, तो जब हम लोग उस घर जाएँगे, अलग होंगे, तो सबको बराबर के हिस्से मिलेंगे। तो अभी आप बताओ कि मैं क्या करूँ? रात को मेरे पास फ्रिज नहीं होती, बेटी मेरी का दूध जो है वो मैं परात में पानी डाल के उसमें मैं बाल्टी में दूध रखती हूँ। उसको मैं रात को उसमें से ताकि उसका दूध ख़राब ना हो, बर्फ़ डालती हूँ नीचे, और फ्रिज को मैं हाथ लगाने जाती हूँ तो मेरी जेठानी फ्रिज को लॉक लगा के चाबियाँ छुपा देती है। खुद मेरे जेठ ने उसे कहा हुआ है कि चाबियाँ छुपा दिया करो, ताकि जो है हमारी फ्रिज ख़राब ना हो। मैं उनकी फ्रिज को हाथ लगाऊँ तो उनकी फ्रिज ख़राब हो जाती है। आप कोई नई चीज़ खरीद नहीं रहे, और जो खरीदी है वो आपने उनको दे दी। तो अभी आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड वही बात, नहीं मैं तो नहीं कुछ भी कर सकता, मेरे तो भाई मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मैं तो अब इसके बाद कुछ भी नहीं खरीदूँगा। तो बस मैं फिर नाराज़ होके अपनी अम्मी के घर चली गई थी। पूरा दिन मैंने वहाँ पे गुज़ारा। ये कहानी मैं आगे आपको सुनाऊँगी कि मैं अंदर नाराज़ होके क्यों गई थी, क्योंकि मेरे हॉल में से, मेरे रूम में से अलमारी भी उठा के लेके गईं, और बहुत सारा सामान ऐसा था जो मेरे इस्तेमाल का भी था, और मेरे पास और कुछ भी नहीं था। तो जब इतना कुछ एक जो है जेठानी करे कि जॉइंट फैमिली में रहकर सब कुछ बनाए और सब कुछ खुद हड़प कर जाए, और अभी भी हमें सिर्फ़ 2 कमरे दिए गए हैं, इसमें हमारा इतना मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है। मैं इतनी परेशान, इतनी तंग होती हूँ और इतनी घबराती हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा मेरे साथ। कल भी मैंने अपने हस्बैंड से यही बात की कि आपके कैसे भाई हैं? अगर मुझे तंग करना है तो कम से कम आपको तंग तो ना करे ना, मैं तंग नहीं हूँ, आप इस वक़्त तंग हैं। तो इतने खामोश हो गए, सर झुका के बैठ गए। तो कहने लगे बस अल्लाह है ना, अल्लाह देगा। बस इस बात यही कह के और चुप हो जाते हैं। तो आप लोग खुद मेरी बहनें बताएँ कि मैं कैसे कहूँ कि मेरी जेठानी बहुत अच्छी है? मैं क्यों कहूँ उसे कि वो अच्छी है? अच्छा चलें जी, इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।